السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج پارہ نمبر 3 میں سے میں مزید کچھ آیات کی تلاوت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ لیکن تلاوت کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اور جو بھائی بھی میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو کامنٹس میں اپنا نام ضرور شیئر کریں تاکہ میں جب بھی دعا کروں تو نام لے کر میں آپ کے لیے دعا کر سکوں۔ اور آپ کی سبسکرپشن سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، تو سبسکرائب بٹن لازمی دبائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یقین جانو کہ یہی خبر سچی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پس اے پیغمبر، اگر یہ اس بات سے منہ موڑ لیں تو اللہ ایسے مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہیں، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب قرار دیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا، ہم تو فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی تھی، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھو، تم وہ لوگ ہو کہ جس بات کا تمہیں قدر علم تھا اس میں تو تم نے جھگڑے کیے، مگر جن باتوں کا تمہیں بالکل علم نہیں اس میں کیوں جھگڑتے ہو، اور اللہ ہر بات جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ حق پرست اور فرما بردار بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ اس طرح وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم اس کی صداقت پر گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔
اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کو آپس میں کیوں ملا دیتے ہو اور صداقت کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم حقیقت کو جانتے ہو؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مسلمانوں پر جو کلام نازل ہوا ہے دن کے شروع میں اس پر ایمان لے آؤ اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو، ممکن ہے کہ وہ مسلمان تمہاری اس چال سے اپنے دین سے پلٹ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ انکار تم یہود اس حسد کی وجہ سے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ویسا دین دیا جا رہا ہے جیسے کہ تمہیں دیا گیا تھا، یا یہ کہ یہ مسلمان تم پر اللہ کے ہاں غالب آ جائیں گے۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اگر تم کسی خزانے کا امین بنا دو تو وہ تمہیں عین ویسے ہی دے دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تم ان کے پاس اگر 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں وہ بھی واپس نہ دیں جب تک کہ ان کے سر پر کڑے نہ رہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے علم لوگوں، غیر یہود کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور ایسا کہہ کر وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ اصل بات کو جانتے ہی نہیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، جو اپنا قول اور اقرار پورا کر لے اور اللہ سے ڈرے تو یقین جانو اللہ ایسے پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔